یہ آیت جو ہم نے تلاوت کی قرآن کریم کی پہلے نمبر کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس میں 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ پہلے نمبر کی چیز، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ایک تو اطلاع دی اللہ نے روزوں کی فرضیت کی۔ علماء نے اس کی تشریحات میں بے شمار باتیں لکھی ہے، ساری تفصیل یہاں عرض کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک تو اس سے پہلے بھی مسلمانوں پر روزے فرض تھے، لیکن مستقل پورے مہینے کے روزے فرض نہیں تھے۔ اس آیت کے نزول سے پہلے ہر مہینے کے 3 روزے مسلمانوں پر تھے، اور ایک روزہ ایک نیکی قرآن کے حکم کے مطابق 10 کے برابر ہے۔ 3 روزے رکھنا یہ پورے مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو ہم 10 گنا اجر دیں گے۔ 3 روزے مہینے میں رکھو، 30 روزوں کا اجر۔ اس طریقے سے ہر مہینے کے 3 روزے پورے سال کا اجر تھا۔ اب اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ مسلمانوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، علماء فرماتے ہیں وہ مہینے کے 3 روزے منسوخ ہو گئے، اب پورے مہینے کے روزے فرض ہو گئے مسلمانوں کے اوپر۔ اب روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق بھوک اور پیاس کے ساتھ ہے، اور بھوک اور پیاس یہ ایک تکلیف ہے، یہ ایک ابتلا ہے۔ اس لیے آگے جو دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس میں مسلمانوں کے لیے تسلی ہے کہ بھئی یہ روزوں کی فرضیت، یعنی دن بھر بھوکا اور پیاسا، اللہ کی رضا کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا، یہ ایسا حکم تمہارے اوپر اکیلے نہیں ہے، اس سے پہلی امتوں پر بھی اس طرح کے احکام ہم نازل کر چکے ہیں اور روزے فرض کر چکے ہیں۔ اگر اب ان روزوں کی حقیقت اور حیثیت، اس کی کیفیت کیا تھی، وہ الگ بات ہے، اس سے یہاں بحث نہیں ہے۔ البتہ روزے پچھلی امتوں پر بھی فرض ہو چکے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت ہو اور وہ مصیبت جب ابتلاء عام ہوتی ہے تو وہ مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اگر صرف اس امت پر روزے فرض ہوتے تو ممکن ہے کہ لوگوں پر یہ بار گزرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ بھئی یہ بھوکے پیاسے رہنا صرف تمہارے لیے نہیں ہے، پچھلی امتوں پر بھی اس طرح کے احکام ہم نازل کر چکے ہیں، اور یہ کہنا اس امت کے افراد کی تسلی کے لیے تھا کہ ابتلاء عام میں مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ اس قاعدے کے اعتبار سے اللہ نے مسلمانوں کی اور امت محمدیہ کی تسلی کے لیے بات ارشاد فرما دی کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی اس طرح کا حکم ہم نازل کر چکے ہیں۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ شانہ نے کہ روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے وہ ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، کہ بھئی روزے ہم نے اس لیے فرض کیے کہ جو لوگ پورا مہینہ روزوں کا اور روزوں کے جو مقتضیات ہیں اس کا اہتمام کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا، لعلکم تتقون، انہیں تقوی حاصل ہوگا۔ تو روزے، بھوک اور پیاس یہ ایسے ہی تمہارے اوپر نازل نہیں کی گئی، یہ حکم ایسے ہی تمہارے اوپر نہیں لگایا گیا، بلکہ اس حکم کا ایک اہم مقصد ہے کہ تمہاری زندگیوں میں تقوی حاصل ہو۔ اور تقوی کہتے ہیں یعنی منہیات، ہر قسم کے وہ احکامات جسے اللہ نے منع فرمایا ہے، انسان اسے بچ جائے اور ہر وہ حکم جو اللہ کی منشا کے مطابق ہے اس پر انسان عمل کرنے والا بن جائے، اس کا خلاصہ تقویٰ ہے کہ 100% اللہ تعالی شانہ کے احکامات زندگیوں میں ہو، اور 100% اللہ تعالیٰ شانہ نے جن چیزوں کو ممنوع فرمایا ہے اس سے مسلمان بچنے والا ہو جائے۔ یہ تقوی کی مثال ہے، تقوی کی علامت ہے، اور یہ روزے میں اس کی مشق کرائی جاتی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو انسان کے لیے جائز ہے، مثلا کھانا اور پینا یہ جائز ہے، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے
اپنے حکم کے ذریعے سے اس سے مسلمانوں کو روک دیا. جب جائز چیزوں سے رک جائے گا تو پھر اسی مشق کے ذریعے سے ناجائز چیزوں سے اور منہیات سے رکنا آسان ہو جائے گا. تو روزے کا مقصد یہی ہے.